اسلام آباد کے سیکٹر G72 میں دل خراش واقعہ، شادی والے گھر میں سلنڈر دھماکہ، دلہا اور دلہن سمیت 8 افراد جاں بحق، 11 زخمی۔ دھماکے سے 4 گھر زمیں بوس ہو گئے۔ ریسکیو حکام نے زخمی اور لاشوں کو ملبے سے نکال کر پیمز اسپتال منتقل کر دیا۔ متعدد افراد کی حالت تشویشناک۔ حکام کے مطابق گھر میں شادی کی تقریب کے دوران مہمان جمع تھے کہ دھماکہ ہو گیا۔ متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق گیس لیکیج کے باعث سلنڈر دھماکہ ہوا۔ ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ دوسری جانب نواب شاہ میں گھر کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق، خواتین سمیت 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا اسلام آباد میں سلنڈر حادثے کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر صحت، سیکریٹری صحت اور پیمز انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ سیکریٹری داخلہ کو واقعے کی مکمل تحقیقات کا بھی حکم۔ اسلام آباد انتظامیہ کو سلنڈرز کے استعمال میں حفاظتی تدابیر کے حوالے سے شہریوں کو آگاہی فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سلنڈر دھماکے میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار، کہا کہ جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ خیبر کے علاقے جمرود میں شادی کی خوشی ماتم میں بدل گئی۔ کار اور ٹرک میں تصادم سے دلہے کے 4 کزن جاں بحق۔ چاروں کزن دلہے کے ساتھ سیلون سے واپس جا رہے تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں منصور، سہیل اور زراب شامل۔ جاں بحق چاروں کزنز کی نماز جنازہ ادا، سپرد خاک کر دیا گیا۔ OIC نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا نام نہاد اسرائیلی اقدام مسترد کر دیا۔ پاکستان کا صومالیہ کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جدہ میں صومالی لینڈ تنازع پر OIC وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صومالی لینڈ صومالیہ کا غیر متنازع اور اٹوٹ انگ ہے۔ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا دورہ صومالی لینڈ انتہائی تشویشناک ہے۔ پاکستان صومالیہ کے علاقائی استحکام کی غیر مشروط مکمل حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل اقدام عالمی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ ہے۔ صومالیہ کی ترقی استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ادھر جدہ میں OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ملاقات۔ اسرائیل کی جانب سے نام نہاد صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کی شدید مذمت۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے پورے ملک میں پھیل گئے۔ مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 116 ہو گئی۔ 37 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل۔ 2600 سے زائد افراد گرفتار۔ پرتشدد مظاہروں کے 200 سے زائد منتظمین کی گرفتاری کا بھی دعویٰ۔ تہران، تبریز، اصفہان، مشہد اور کرمان سمیت 180 سے زائد شہروں میں احتجاج۔ مظاہرین نے گاڑیاں، بینک، سرکاری عمارتیں اور درجنوں گھر جلا دیے۔ پاسداران انقلاب کو صورتحال کنٹرول کرنے کی ذمہ داری مل گئی۔ پاسداران انقلاب کا سیکیورٹی کو ریڈ لائن قرار دے کر سخت کارروائی کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج قوم سے خطاب کریں گے۔ ایرانی حکومت نے کہا پرامن احتجاج پر کوئی پابندی نہیں، فسادیوں سے سختی سے نپٹیں گے۔ تہران میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے مقابلے میں نمایاں بہتری۔ تہران کے بیشتر علاقے پرسکون، معمولات زندگی بحال، احتجاج محدود۔ تہران میں توڑ پھوڑ کے واقعات میں واضح کمی آئی۔ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے جو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ امریکہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو کارروائی کی دھمکی۔ امریکہ ایران کے فوجی اہداف پر فضائی حملے کر سکتا ہے، وال سٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ ادھر امریکی انٹیلیجنس حکام نے ایرانی احتجاج کو کمزور قرار دے دیا۔ ایران میں احتجاجی مظاہرے حکومت کے لیے بڑا خطرہ نہیں، احتجاج ناکافی توانائی کا شکار ہے، حکومت کو عدم استحکام سے دوچار نہیں کر سکا۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ٹیلی فون۔ ایران میں احتجاج، غزہ اور شام کی صورتحال پر گفتگو۔ یورپی یونین کی جانب سے ایران کے مظاہرین کی حمایت، مظاہرین پرتشدد کی مذمت۔
सरबराह यूरोपीय यूनियन का कहना है कि ईरानी अवाम आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का मुतालबा कर रहे हैं। यूरोप अपने हक के लिए खड़े होने वाले मुजाहिरीन के साथ है। लंदन में ईरानी सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा परचम उतार लिया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक सिफारत खाना खाली करवाया जा चुका था। लंदन में ईरानी सिफारत खाना कल से काम शुरू करेगा। किसी मुल्क को हक नहीं कि दूसरे मुल्क के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत करे या उन पर फैसला मुसल्लत करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीका और यूरोपीय यूनियन के बयानात की मज़म्मत। कहा, बाशऊर ईरानी शहरी ऐसी साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। सदर ट्रंप का फौजी सरबराह को ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करने का हुक्म। बरतानवी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप अमरीकी मईशत की सूरत हाल और मिड टर्म इंतखाबात से तवज्जो हटाने के लिए ग्रीनलैंड पर कार्रवाई चाहते हैं। सीनियर अमरीकी फौजी हुकाम की ग्रीनलैंड पर हमले की मुखालिफत। मुल्क भर में गजब की सर्दी, शहरी ठिठरने लगे। मामूलात ज़िंदगी मुतासर गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से गिर गया। लेह में दर्जा हरारत -14, स्कर्दो -13, अस्तोर गोपस -10, हुंजा गिलगित -8, कल्लाद बगरोट -6 और दीर में -5 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। कई मकामात पर मोटरवेज बंद। परवाज़ों का शेड्यूल भी जुज़वी मुतासर। PTM पंजाब ने 16 जनवरी तक सर्दी की शिद्दत में इजाफे बारे अलर्ट जारी कर दिया। मरी, गलियात, पोटोहार रीजन में शदीद सर्दी के साथ बर्फबारी का इम्कान। धुंध और स्मोक की सूरत हाल में भी इजाफा मुतवक्किल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, लाहौर में जिना और सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट समेत दीगर की जल्द तकमील की डेडलाइन। नवाज शरीफ कैंसर और जिना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट को इसी माह फाल करने की हिदायत। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीर नो भी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में पाकिस्तान भर से आने वाले हर कैंसर मरीज का इलाज होगा। PTI को कराची में जलसे की इजाज़त मिल गई। सिंध हुकूमत का जिना बाग में जलसे के लिए NOC जारी। PTI का ताख़ीर से इजाज़त मिलने पर बाग जिना में जलसा करने से इनकार। सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख ने कहा, बाग जिना नहीं, मज़ार कायद के गेट के सामने जलसा होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि PTI को सड़क पर जलसा करने की इजाज़त नहीं, ऐसा हुआ तो हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह बोले, बाग जिना वफाक के पास है, इसी वजह से इजाज़त में कुछ ताख़ीर हुई। बाग जिना में ही जलसा करना होगा। PTI चाहे तो जलसा एक दिन आगे बढ़ा दे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कराची में आज तारीखी जलसा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फौरी तौर पर मुल्तान सुल्तान्स को फरोख्त करने का फैसला। PSL में इन्वेस्टर्स की बढ़ती दिलचस्पी के पेश नज़र फैसला किया गया। हैदराबाद और सियालकोट की ऑक्शन के दौरान PCB को मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी सरमायाकार मिले। ज़राए के मुताबिक मुल्तान सुल्तान्स की आइंदा साल के बजाय रवां सीजन से पहले ही नीलामी होगी। ग्रीन शर्ट श्रीलंका को पिछाड़ने को तैयार। लंकन शेर भी T20 सीरीज बचाने के लिए बेकरार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 आज दम्बोला में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में ICE ऑफिसर की फायरिंग से खातून की हलाकत पर अमरीका भर में एहतजाजी मुजाहरे। हज़ारों अफराद का मिनीएपेक्स में ICE एजेंट के खिलाफ मुजाहरा। अमरीकन रिकन कांग्रेस का एलान उमर को ICE हेडक्वार्टर में जाने से रोक दिया गया। मुजाहिरीन ने खिताब में इल्हान उमर ने कहा कि कानून के नाम पर लोगों को डराने की कोशिश नाकाम होंगे। ताकत का गलत इस्तेमाल करने वालों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। ICE अफसरान का आज नहीं तो कल एहतसाब जरूर होगा।
امریکہ نے وینزویلا کے سرکاری فنڈز کے تحفظ کے لیے قومی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ وینزویلا کے اثاثوں کو عدالتی دعووں سے استثناء حاصل، ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ وینزویلا کے تیل کی فروخت سے حاصل شدہ رقوم کی منتقلی یا استعمال پر پابندی ہوگی۔ وینزویلا میں امریکی مداخلت کے خلاف سویڈن اور برطانیہ میں مظاہرے، اسٹاک ہوم میں مظاہرین کا وینزویلا میں امریکی مداخلت کے خلاف احتجاج، برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر شہریوں کا مظاہرہ، برطانوی حکومت سے امریکی مداخلت کی مذمت کرنے کا مطالبہ۔ وینزویلا میں سرمایہ کاری کرنا ممکن نہیں، امریکی آئل کمپنی ایکسن موبل نے صدر ٹرمپ پر واضح کر دیا۔ کہا وینزویلا میں سرمایہ کاری کے لیے تجارتی فریم ورک، قانونی نظام اور ہائیڈرو کاربن قوانین میں نمایاں تبدیلیاں کرنا ہوں گی۔ ادھر بھارتی نجی کمپنی نے وینزویلا سے تیل کی خریداری کے لیے امریکہ سے اجازت مانگ لی۔ اسلامی دنیا اب 100 سالہ نیند سے بیدار ہو چکی ہے اور اپنی مشترکہ طاقت کو پہچان رہی ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے مسلم ممالک کا اتحاد وقت کی سب سے بڑی ضرورت قرار دے دیا۔ بولے جب مسلم ممالک اور اقوام ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوتے ہیں تو انہیں اپنی حقیقی صلاحیتوں اور اثر و رسوخ کا اندازہ ہوتا ہے۔ مسلم ممالک کا اتحاد ہی موجودہ چیلنجز کا مؤثر جواب ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے اسرائیل کو ایران میں کشیدگی سے فائدہ اٹھانے پر بھی خبردار کر دیا۔ کہا ایران کی داخلی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی اسرائیلی کوششیں ناکام ہوں گی۔